قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بہت ہی مؤدب اور باادب انداز میں ہم سامعین نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سماعت کیے اور زیادہ دیر نہیں بلکہ آپ کی سماعت جیسی ہوگی اتنی ہی دیر تک گفتگو ہوگی قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ اس سے قبل کی میرے بعد اور ایک تقریر ہے اور ہم لوگ کے بیچ اس اسٹیج پر خطیب بابا کمال خطیب ہندوستان اینڈ نیپال حضرت اللہ مولانا واصف رضا صاحب کی بلا مدد علی یہ تشریف فرما ہے، مگر حضرت نے اپنا قیمتی ٹائم ہم لوگ کے لیے صرف کیے۔ اس سے قبل کی میرے بعد جنک پور کی سرزمین سے آئے ہوئے ایک بہترین خطابت کے مالک سلیس انداز میں جس چیز کو ہمارا آپ سمجھ سکے اور اپنے دلوں میں جگہ دے سکے ایسی تقریر آپ سنیں گے انشاءاللہ، جن کا نامی اسم گرامی حافظ و قاری خطیب با کمال حضرت مولانا قاری نسیم صاحب کی بلا مدد علی ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کی بھی گفتگو سماعت کرنی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک درود پاک پر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری بھی گفتگو آپ بالکل اپنی توجہ میری طرف کیجیے۔ میری بھی گفتگو کوئی 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ 10 سے 15 منٹ میری بھی گفتگو ہوگی، کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے مقدس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ منافقین جو 28ویں پارے کے اندر ہے، آخری آیت کریمہ ہے، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم خرچ کرو اپنی زندگی میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے موت آنے سے پہلے۔ اس سے قبل کی فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اس لیے کہ جب موت واقع ہو جائے گی
تو کسی بھی روح کو مہلت نہ ملے گی کوئی بھی نیکی کرنے کا۔ خود سے موت ہونے کے بعد کوئی بھی آدمی خود سے نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں آگے آیت کریمہ ہے فَأَصَدَّقْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہمارا آپ کی روح کہے گی اے میرے پروردگار، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں دنیا میں صدقہ کر کے آ جاؤں۔ کیا کر کے آ جاؤں؟ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ تو رب فرماتا ہے فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی بندے کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ پورا ہو جائے، یعنی موت واقع ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعلمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہوئی کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو انتقال ہونا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اس آیت کے مثال میں تفسیر میں یہ واضح ہوا کہ صدقہ خیرات وہ چیز ہے کہ ہر انسان کی روح، جب انسان انتقال ہو جائے گا تو اس کی روح، ہر انسان کی روح دیکھتی ہے کہ صدقہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، صدقہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب وہ روح رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے کہ میں صدقہ کروں، مگر رب کا فرمان ہے نہیں، جس کی ایک مرتبہ موت واقع ہو گئی، جو ایک مرتبہ انتقال ہو گیا، رب ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسے پھر سے دنیا میں بھیجا جائے اور وہ صدقہ کر کے آئے۔ اس لیے کہ صدقہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ہر انسان کی روح تڑپے گی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارا آپ اپنی زندگی میں، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے فَأَصَدَّقْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو دنیا میں اپنی زندگی میں صدقہ کر کے آئے گا ان کی روح کو نیکوں میں شمار ہو جائے گا، نیکوں میں شمار ہوگا۔ اب یہ بتانا ہے کہ صدقہ ہے کیا، صدقہ ہم کس اعتبار سے کریں، صدقہ کس انداز میں کریں، صدقہ خیرات ہے کیا؟ تو صدقہ خیرات ایک ہے واجب، ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ جس کو ضروری کہا جاتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جو ضروری ہے، اور صدقہ نافلہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہوا اس میں سے آپ ہزار میں کتنا نکالتے ہیں؟ بولیے نا، نکالتے ہیں آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا، ہزار میں کتنا نکالتے ہیں؟ 25 روپیہ۔ تو 1000 میں کتنا نکلے گا؟ 2.5% سے جوڑیے، 25 نہ ہوا۔ تو اگر ہمارا واجبہ نکالتے ہیں تو جو صاحب نصاب ہے، جو 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ کا جو سونے کا مالک ہے، یا ان کے برابر اتنا پیسہ ہے تو سال میں نکالے،
اور اگر ہم اور آپ جو کماتے ہیں دن بھر میں اس میں سے تھوڑا بہت جو نکالتے ہیں اپنے ہی پیسہ سے تو وہ صدقہ نافلہ تو ان کا بھی ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وہ کام کر دیا تو زندگی میں بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو قیامت تک کے ثواب ملتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ ابھی مجھ سے آپ سماعت کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف جلد اول باب اصول ثواب صدقہ عن المیت، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان عائشہ ان رجلا آتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ ان امی اختلطت نفسها ولم توسی وأظنها لو تكلمت وتصدقت أفلها أجر؟ قال تصدقت عنها نعم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے صدقہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ صدقہ کے بارے میں، کہ صدقہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک حیات ہے، آپ کی ازواج میں سے ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت عائشہ حضور کے پاس موجود تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ وصیت کرنا چاہتی تھی، انہوں نے وصیت نہیں کر پایا۔ یا رسول اللہ اگر میں کیا ان کے طرف سے صدقہ کروں، ان کے طرف سے میری ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ثواب پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں ان کو ثواب انڈیا میں ان کو ثواب ملے گا۔ اب اس حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو صحاح ستہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ بخاری کے بعد اسی حدیث پاک کا نمبر ہے مسلم شریف کا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف لفظوں میں کہ جب کوئی انسان انتقال ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچی ہو، چاہے جوان ہو، اگر ہم اور آپ ان کے طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ ثواب صدقہ تو کیا، اب کون سا صدقہ کرے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، ان کی حدیث پاک ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس حدیث پاک کو راوی حضرت سعد ہے، وہ فرماتے ہیں قال یا رسول اللہ ان امہ قد ماتت، یا رسول اللہ فیو صدقت افضل، حضور نے فرمایا قال الماء فحفر بیرا وقال هذه للصدقہ، وقال هذه للصدقہ۔ حضور نے فرمایا، حضرت سعد یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پانی،
کیا فرمایا؟ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو. جس جگہ پر غریب ہے، جس جگہ پر فقیر بس رہے ہو، یا جس جگہ پر پانی کی اہمیت ہو، جہاں مدرسہ قائم ہے، جہاں مسجد قائم ہے، وہاں پر ان کے نام سے نل یا ٹیبل جو بھی اس دور میں چل رہا ہو وہ آپ دھسوا دیا کرو. پانی جو انتقال کر گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ پانی. اب مفسرین کرام جو حدیث کو سمجھتے ہیں، جو واضح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں پانی کی بہت قلت تھی. کیا پانی کی قلت تھی، اس لیے آپ نے پانی فرمایا ہے. مگر اس دور میں سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ کون سا بہتر صدقہ ہے جس کو ہمارا آپ کو دینا چاہیے؟ وہ تو ہمارا آپ کے حضور اس وقت خود ہی موجود تھے، تو آپ سے پوچھ لیا گیا کہ کون سے بہتر صدقہ یا رسول اللہ؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا بہتر صدقہ ہے؟ اب تو ہمارا آپ کے سامنے حضور نہیں ہے، اب کس سے پوچھیں گے؟ کن سے پوچھیں گے؟ کن سے پوچھیں گے؟ بولیے نا. عالم علماء سے. آپ کہیں گے اپنے من سے کہتے ہیں، عالم علماء سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. اہل علم سے مراد یہ علماء کرام ہے کہ یہ سمجھ اللہ. تو سب سے بہتر صدقہ آج سن لیجئے، سب سے بہتر صدقہ اس دور میں، اس زمانے میں، اور ہر چیز آج ترقی پر ہے، ہر چیز ترقی پر ہے، مگر جس جگہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، جس جگہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کا گھر، وہ ہے مدرسہ، وہ ہے دارالعلوم، وہ ہے بڑے بڑے دارالعلوم جہاں حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے، قرآن کی پڑھائی ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے نام سے، اپنے والد کے نام سے اگر وہ وہاں بچہ پڑھ رہا ہو تو آپ وہاں پر چاول دے دیجئے، آپ وہاں پر دھان دے دیجئے. اور اگر اللہ نے جس آپ کو حیثیت سے نوازا ہے تو آپ دیکھیں یہاں چھت ہے کہ نہیں، تو آپ وہاں سیمنٹ کا حصہ لے لیجئے، وہاں رٹ کا حصہ لے لیجئے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک کہ مدرسہ زمین پر رہے گا، جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے گی، اس وقت آپ کا پیسہ جو لگا رہے گا اپنے ماں باپ کے نام سے، ان کو ثواب ملتا رہے گا. انہی کا نام ہے صدقہ جاریہ، انہی کا نام ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جو ہمیشہ ان کا ثواب ملتا رہے. تو یہ کام جس کا ماں باپ انتقال کر گیا وہ کرے، یا آپ اپنی زندگی ہی میں، ایسا نہیں کہ ہم مر گئے ہمارے بیٹا کیا تبھی وہ صدقہ جاریہ، یا اپنی زندگی ہی میں آپ نے مسجد میں حصہ لیا ہے، آپ نے مسجد کے لیے کیا نام اینٹ میں حصہ لیا ہے، رڈ میں حصہ لیا ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا جو گھر ہے، جو مدرسہ ہے، آج ہمارا آپ کو مدرسے کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا آپ کی اگر ایمان کی جو حفاظت ہوگی، جس جگہ سے حفاظت ہوگی، وہ ہے اللہ کے رسول کا گھر، وہ ہے مدرسہ. آج مدرسے کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارا آپ اپنے پیسے کو صدقہ جاریہ کے نام سے، ماں باپ کے نام سے. دیکھیں ہمارے یہاں پر مدرسہ چل رہا ہے، آج اس مدرسے پر چھت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ چھت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کا گھر ہے مدرسہ، اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد اللہ کا. کیسے ہمارا آپ گوارا کرتے ہیں، کیسے ہمارا آپ کو نیند آتی ہے کہ میرے گھر پر چھت ہے اور اللہ کے رسول کے گھر پر ٹینا پڑا ہوا ہے. مسلمانوں، جس طریقے سے ہمیں رسول کے صدقے میں جب رسول آئے اور اس دنیا کو پیغام دیے، ہمارا آپ کلمہ پڑھنے والے ہوئے، ہمارا آپ مسلمان ہوئے، اسی رسول کا گھر کے اوپر آج ٹینا پڑا ہوا ہے. ہمارا آپ کے گھروں پر چھت ہے، ہمارا آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اگر جس کو نیند بھی آ رہی ہوگی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سچا پکا اور سنی اور ٹراٹن ایک ایمان والا جیسا ہونا چاہیے. وہ اس کو نیند نہیں آئے گی، مگر نیند تو اسے آئے گی
جو ہمیشہ ہر وقت جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں، تبلیغ کر کے پوری دنیا میں پھیلانے میں کامیابی حاصل کیے، تو ہمارا آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر شاندار سے بن جائے، وہاں دینی تعلیم شاندار سے ہو، اس میں ہمارا آپ کی کامیابی۔ تو ہمارا آپ تہیہ کر لے کہ ہمیں اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں مدرسے کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارا آپ اگر مدرسے کو مضبوط نہیں کیے، تعلیم کو مضبوط نہیں کیے، تو آنے والے وقت میں آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنا بھی بھول جائے گا اور پڑھوانا بھی۔ میں صحیح کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیجیے گا۔ 30-35 سال پہلے میں سنتا تھا کہ جب کوئی مولانا جنازہ پڑھانے نہیں ہوتے تھے تو وہاں پر لکھ دیتے تھے، دفن ایسے کر دیتے تو وہاں لکھ دیتے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں عرض گزار ہوں، ہمارا آپ بہت سمجھدار ہے، اللہ نے ہمارا آپ کو عقل بہت دیا ہے، سب سے زیادہ عقل انسانوں کو دیا ہے، ان انسانوں میں ہمارا آپ کو سب سے بہتر اس لیے بنایا ہے کہ ہمارا آپ ایمان والے ہیں، ہمارا آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہے، تو ہمارا آپ نہیں اللہ رسول کے بات کو سمجھے گے تو میرا ایک ہی جملہ ہے، ہمارا آپ نہیں سمجھیں گے، ہمارا آپ دین اسلام پر نہیں چلیں گے تو کیا کافر چلے گا؟ ایک ہی جملہ، ہمارا آپ نماز نہیں پڑھیں گے کیا کافر پڑھے گا؟ ہمارا آپ صدقہ نہیں کریں گے کیا کافر کرے گا؟ کیا ہمارا آپ مدرسہ مسجد کے دھیان نہیں دیں گے کیا کافر کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری بات کو ذہن میں، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بسائیں اور یہاں سے ایک نصیحت حاصل کر کے جائیں کہ ہم اس پروگرام میں نے یہ باتیں سنی ہے، ہمیں اپنے دل میں بسانا ہے، اس پر مضبوطی سے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کیا پھیل گیا؟ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہے، اسلام تو پھیل گیا، ہم لوگ تعداد میں بھی دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں، دوسرے نمبر پر تعداد میں ہے، تو اسلام پورے پھیل گیا۔ اب ہمیں مسلمانوں کی ایمان بچانے کی ضرورت پڑی۔ کس کی؟ ایمان بچانے کی ضرورت پڑی گئی ہے۔ اسلام ہمارا پھیل گیا ہے، ہمارا آپ اس دنیا سے ایمان کو بچا کر کے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ایمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ ہمارا آپ کا نام، البتہ قرآن پاک میں ہمارا آپ کا نام رب نے مسلمان رکھا ہے، مگر جگہ جگہ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں اس دنیا سے ایمان بچا کر کے جانا ہے، اور ایمان کہاں سے بچے گا؟ اسی مدرسہ سے بچے گا، اسی دارالعلوم سے بچے گا، اسی مسجد سے بچے گا۔ اس لیے ہمیں اس کو کامیاب کرنا ہے، ہر حالت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان کی حفاظت اسی مدرسے سے ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس مدرسے کو بھی مضبوط کرنا ہے، مسجد کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اپنے جو خیش و اقارب ہے جو انتقال کر گئے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے مستقبل کا بھی خیال رکھنا ہے، اور انہیں اچھے سے اچھے دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دینا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا دیا تھا کہ میری گفتگو 10 سے 15 منٹ ہوگی، اور زیادہ کیا بیان کریں، اتنی ہی بات ہمارا آپ کے لیے اگر ہم اپنے دماغ میں عقل میں سمجھے، ہمارا آپ ایمان والے ہیں، سمجھنا ہوگا تو سمجھ لیجئے یہی ہمارا آپ کے لیے کافی ہے اس زندگی میں، اور ہمارا آپ اسی بیان کو اگر سمجھے ہمارا آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ہر مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کے
تیجا 10ویں 20ویں 40واں جو ابھی کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، صرف بدعت کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے. اس کو واضح کر دوں، صرف بدعت کے نام پر. بدعت کے معنی ہے نئی چیز. تو 10واں یا 20واں یا 40واں جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہوا ابھی ہو رہا ہو تو بدعت کیا ہے. تو بہت سارے چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا مگر ابھی ہو رہا ہے، مگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت. کیا حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے ہوتی تھی؟ نہیں ہوئی. مگر تراویح کی نماز جماعت حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ. تو جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، نئی چیز ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، علماء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بدعت کیا چیز ہے. میرا بھی ٹائم ہو گیا اور قاری صاحب بھی آ گئے. بدعت کا خلاصہ اب قاری صاحب سے سن لیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ میرا ٹائم بھی مکمل ہو گیا اور اس میں جو کمی بیسی جو رہ گئی ہوگی انشاءاللہ وہ باتیں اب قاری صاحب سے مکمل سن لیجئے گا صدقہ خیرات کے تعلق سے. اور یہ 10واں 20واں یہ 40واں کرتے ہیں ہمارا، اس میں ایک بھی چیز اگر قرآن و احادیث کے کوئی خلاف بتا دے، جو قرآن نئی چیز ہو اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ بدعت ہے. مگر یہ اسے کہا گیا ہے اچھی بدعت. کیا کہا گیا ہے؟ اچھی بدعت. اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بتائیے 10واں اور 20واں 40واں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی ان کے نام سے تلاوت ہوتی ہے، ان کے نام سے فقیروں میں صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. آپ نے بھی سنا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو صدقہ خیرات اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان سے نعم. تو ہر زمانے میں صدقہ خیرات دینے کا الگ الگ طریقہ رہا ہے. اس دور میں میت کے نام سے ہم چاہے 10 دن پر کریں چاہے 5 دن پر کریں، جتنا کریں گے ان کو ثواب ملے گا. اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کوئی بھی چیز اگر قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ بتا دیں علماء کے پاس آ کر کے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو اسے انعام دینے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا. جتنا چاہے گا میں اس کو انعام دینے کے تیار ہو جاؤں گا، مگر لوگوں میں نہیں، آپس میں نہیں، علماء کے پاس آ کر کے ثابت کرے کہ یہ خلاف ہے. اب لوگوں میں تو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. اس لیے ہم اہل سنت جماعت من گھڑت کی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی باتیں کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں. مولا تبارک و تعالی ہمارا سبھی لوگ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و السلام علیکم.